سب کی خدمت میں سلام، خدا ان کی تعریف ہو آج کے اس موقع کے لیے، آج اس دن کے لیے۔ یہ 1947 میں خدا نے پاکستان کو وجود بخشا، جس میں ہمارے بزرگوں کی بڑی کوشش، ایفرٹس اور قربانیاں شامل ہوئیں، اور خدا ان کی تعریف ہو کہ وطن عزیز آج تک قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے۔ اس موقع پر میں خدا ان کے مقدس کلام میں سے آزادی کے تعلق سے ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پاس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ خدا ان کی برکت اس کے کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے کے وسیلے سے نازل ہو، آمین۔ خدا ان کی تعریف ہو۔ ہمیں اس ملک کے اندر جو روحانی طور پر، مذہبی طور پر عبادت کرنے کی آزادی ہے، تو آزادی کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ خروج کی کتاب کے دوسرے باب میں ہم دیکھتے ہیں، جب بنی اسرائیل بڑی آہوازاری کر رہے تھے، غلامی کے سبب سے وہ آہ بھر رہے تھے، تو خدا نے ان کی آواز کو سنا اور خدا نے موسیٰ کو بلایا، اور خدا نے کہا میں اترا ہوں تاکہ اسرائیل کو مصر کی غلامی سے آزاد کروں۔ اور اس کے لیے خدا نے موسیٰ کو مقرر کیا، اور موسیٰ گئے اور ان کو مصر کی غلامی سے نکال کر ملک کنعان کی طرف روانہ کیا۔ تو اگرچہ بنی اسرائیل مصر کی حدود میں سے نکل آئے، لیکن مصر ان کی حدود کے اندر سے، ان کے ذہنوں کے اندر سے نہ نکل سکا، جس کے باعث سے وہ بار بار گناہ اور نافرمانی کا شکار ہوئے، جس کے باعث سے اس کے بعد ہمیشہ کے لیے وہ اسیری میں چلے گئے۔ لیکن جو یہودا کا قبیلہ تھا، وہ 70 برس کے لیے اسیری میں گیا اور اسیری سے واپس آیا، لیکن جو اصل خدا کا مصر کی غلامی سے چھڑانے کا حقیقی مقصد تھا، وہ ان کی زندگی میں پورا نہ ہوا۔ تو ہم دیکھتے ہیں پاکستان 1857 سے جنگ آزادی کا اعلان ہوا اور جنگ آزادی کی مہمیں چلی، اور 1947 کو یہ نتیجہ نکلا کہ پاکستان وجود میں آیا، اور یہ ایک سیاسی آزادی تھی۔ اگرچہ یہ ایک آزادی کی تصویر تھی، لیکن حقیقی آزادی نہ تھی۔ آدم جو باغ عدن سے گناہ کا شکار ہو گیا، ابلیس کی غلامی میں چلا گیا، وہ اس کے لیے ایک کامل آزادی کی ضرورت تھی۔ اور لکھا ہے خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اگرچہ بنی اسرائیل گناہ کی اور پرانی فطرت سے آزادی کے لیے وہ ہر سال قربانیاں دیتے تھے، لیکن وہ قربانیاں ان کو آزاد نہ کر سکی۔ عبرانی کے خط میں لکھا ہے وہ قربانیاں گناہوں کو یاد دلاتی تھیں، اور تو نے قربانی اور نذروں کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، تاکہ اے خدا میں تیری مرضی پوری کروں۔ یہ یسوع مسیح ہے جس نے کہا میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی کو پورا کروں۔ اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر تمام ہوا کا نعرہ مار کر اس حقیقی، اصلی اور کامل آزادی کا اعلان کیا۔ اس نے اس کو جس کو موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کیا۔ عبرانی کے خط میں لکھا ہے کہ اس نے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دیا۔ اور جب اس نے صلیب پر تمام ہوا کا نعرہ مارا، تو وہ پردہ جو پاک مکان اور پاک ترین مکان کے درمیان تھا، وہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئے، اور وہ رکاوٹ جو خدا اور انسان کے درمیان تھی، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔
اور لکھا ہے زمین لرزی، چٹانیں تڑک گئی اور قبریں کھل گئی۔ یہ ہے حقیقی آزادی۔ آدم سے لے کر گناہ اور ابلیس انسانی پر حکمرانی کر رہا تھا۔ غلامی کی جو زنجیریں تھیں ان کو توڑنے کے لیے یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر کفارہ بخش موت قبول کی۔ اگرچہ بنی اسرائیل ہر سال وہ آزادی کے لیے، چھٹکارے کے لیے، رہائی کے لیے وہ قربانیاں دیتے تھے، لیکن عبرانیہ 10 باب میں لکھا ہے کہ وہ قربانیاں گناہوں کو یاد دلاتی تھی۔ تو یسوع مسیح نے اس آزادی کو حقیقت میں تبدیل کر دیا۔ وہ لوگ جو قبروں میں تھے، جو مسیح کا انتظار کرتے کرتے مسیح کے انتظار میں سو گئے، وہ مقدس لوگ قبروں میں جی اٹھے۔ زمین لرزی، کیونکہ جب آدم نے گناہ کیا تو خدا نے کہا زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ جب یسوع مسیح کے صلیب پر موت کے باعث سے گناہ کا کفارہ ہو گیا اور زمین جو تھی اس کی بھی لعنت جاتی رہی اور زمین نے خوشی منائی۔ چٹانیں تڑک گئی۔ یہ چٹانیں 2 قسم کی تھی۔ ایک تو وہ چٹانیں تھیں جن کے اندر یہودیوں کی، اسرائیلیوں کی، ایمانداروں کی قبریں تھیں، اور ایک وہ چٹان جس پر یسوع مسیح کی صلیب گاڑی گئی تھی۔ اس چٹان کے نیچے ایک غار تھی۔ اس غار کے اندر یرمیہ نے شاہ بابل کے آنے سے پہلے خداوند کے کہنے پر عہد کے صندوق کو اس غار کے اندر رکھ دیا تھا۔ زمین کے اوپر کوئی شخص اس قابل نہیں تھا، کوئی کاہن اس قابل نہیں تھا کہ وہ یسوع خدا کے بیٹے، خدا کے برے کا لہو لے کر وہ پاک ترین مکان میں ہیکل میں جاتا۔ تو ہیکل کا تو وجود ختم ہو چکا تھا۔ تو یسوع مسیح کا وہ لہو جو کفارہ بخش تھا، اس چٹان کے تڑکنے سے، جہاں پر یسوع مسیح کی صلیب گڑی ہوئی تھی، وہاں سے نیچے تک 20 فٹ موٹی چٹان بھی تڑکی اور اس کے اندر درز بنی، اور اس درز کے سے لہو عہد کے صندوق پر آیا اور کفارہ مکمل ہو گیا، اور اصلی آزادی، اصلی چھٹکارا مکمل ہو گیا۔ پالوس رسول ایمانداروں کو نصیحت کرتے ہیں کہ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، اور پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ پھر 14ویں آیت میں ہے، اے بھائیو تم آزادی کے لیے بلائے گئے ہو، تمہارا آزادی کا بلاوا مسیح کے لہو سے ہوا ہے۔ مسیح کے لہو کی قیمت دی گئی۔ سونے چاندی کے ذریعہ سے تمہاری خلاصی اور مخلصی نہیں ہوئی، تمہاری خلاصی خدا کے بیٹے یسوع مسیح خدا کے برے کے لہو سے ہے۔ یہ حقیقی اور اصلی آزادی ہے، اور رسول کہتے ہیں دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ خدا آپ کو برکت دے۔ پریز دی لارڈ۔